عراق میں آپ کو پتا ہے کہ ماہ محرم میں تعزیے بنائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں زری بنائی جاتی ہے اور ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، کیونکہ وہاں زریاں تو ہیں تو وہ زری تو نہیں بناتے، کیونکہ وہاں ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ہم ذریعہ بناتے ہیں، تابوت وغیرہ، تابوت وہاں بھی اٹھتے ہیں، لیکن وہاں ظاہر ہے بہت ساری چیز سامنے ہیں۔ تو وہ کربلا کو کیسے مناتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ پوری کربلا کا جو ہے نا منظر دکھاتے ہیں مختلف طریقے سے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جب اربعین پہ جاتے ہیں تو کہیں پر آپ دیکھیں کہ بدن پڑے ہوئے ہیں، تلواریں ہیں، اور کوئی شخص کھڑا ہو کر کوئی کردار ادا کر رہا ہے، کوئی کردار، یہ ان کے ہاں کلچر ہے۔ اسی طرح وہاں پر محرم میں جو ہے وہ تعزیے پڑھے جاتے تھے، یعنی باقاعدہ مقتل جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، کوئی جو ہے وہ کیا بنتا تھا، کوئی کیا کردار ادا کرتا تھا۔ تو ایک شخص کربلا میں شمر کا کردار ادا کرتا تھا، اور وہ جو ہوا تھا اس کو بڑھتا تھا، ظاہر ہے جو وہ کہتا تھا کہ میں نے نیزے مارے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، اور لوگ روتے تھے، ظاہر ہے لوگ حالت دیکھ کے روتے تھے، گریے کرتے تھے، اور اتنا وہ کردار ایسا ادا کرتا تھا کہ اس کی دکان تھی کربلا میں، محرم کے 1 مہینے تک لوگ اس کی دکان سے گزرتے اسے لانتے دیتے جاتے تھے، ایسا کردار ادا کرتا تھا، یعنی جو مصائب تھے وہ بیان کرتا، اور لوگ اس کی دکان سے خریدتے نہیں تھے 1 مہینے تک، اس کو لانتے دیتے ہوئے جاتے تھے۔ کیا کہ شمر، وہ تو بیچارہ کردار ادا کرتا تھا، مگر وہ بھی کہتا تھا تم جو 1 مہینہ نہیں خریدتے نا، امام اتنا مجھے برکت دیتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، امام اتنی مجھے برکت دیتا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہمیشہ محرم آتا تھا، عاشورہ میں اس طرح پڑھتا تھا، وہ ایک دفعہ وہ خیموں کی طرف جا کر، خیمے بھی بنائے جاتے ہیں، سب بناتے ہیں وہ لوگ خیمے، شبی سازی کرتے، خیموں کی طرف کھڑا ہو کر اس نے یہ سب پڑھا، ایسا پڑھا لوگ دوڑ پڑے اس کے اوپر، ایسا اس نے کربلا کے منظر کو بیان کیا، لوگ سننے کے بجائے لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا کہ جب ہٹے مر چکا تھا، مر چکا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، کربلا کا حوضہ، نجف کا حوضہ، کاظمین کا حوضہ 3 دن تعطیل، چھٹی اس مقام پر تھا، کیونکہ علماء اس سے ملتے رہتے تھے۔ اب اس کا جنازہ ہر جگہ پڑھایا گیا، نجف گیا، نجف میں علماءوں نے جنازہ پڑھایا، صاحب جواہر بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ دوبارہ جنازہ پڑھایا گیا، اتنا اس کا مقام تھا۔ ایک عالم دین بیان کرتا ہے کہ میں، کیونکہ میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، میں اس سے ملتا رہتا تھا، تو اسی وقت کہتا ہے کہ جب یہ دفنایا، اس کو کہاں دفنایا؟ حرم امام حسین میں دفنایا اس کو، حرم امام حسین۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلی رات خواب میں اس کو دیکھا، میں نے خواب میں نے پوچھا کیا؟ کہا امام نے مجھے جگہ دی ہوئی ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ تلقین آپ پڑھاتے ہیں نا، جب آدمی مر جائے دفناتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو تلقین پڑھائیں، گھر والے نہ جائیں، اس کو تلقین پڑھائیں، اور آخری پتھر رکھنے تک، آپ اوپر بند کرنے تک گھر والے بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ جائیں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی آخری سلیب رکھی، میری قبر میں ملائکہ آ گئے، ملائکوں نے مجھے سلام کیا، میں ایک دم پریشان۔ ملائکوں نے دیکھا کہ سرہانے دیکھو، میں نے جیسے ہی سرہانے دیکھا، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور ان کے برابر میں حضرت ابو الفضل العباس۔ میں کہا مولا، کہا شمر، میں کہا مولا میں شمر نہیں، کہا نہیں تم شمر ابن سعد، عمر ابن سعد کے شمر نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو۔ کہا مولا، اور میں کیا کرتا، میں تو مصائب
کہا نہیں، کہا تم نے جو کیا ہے ہمیں ہماری ماں نے بھیجا ہے تمہاری قبر میں کہ جاؤ، اس نے اتنے مصائب پڑے ہیں کہ ہمارے عزاداروں کو رلایا ہے اس نے، جاؤ وہ رات کو قبر میں اکیلا نہ ہو۔ اللہ اکبر! آپ سوچ رہے ہیں گریہ کرنے والے کا مقام، گریہ کروانے والے کا مقام، ایک آنسو بھی بہہ جائے، کوئی کچھ کہے، کوئی بیان کرے، ایک آنسو بہہ جائے، بس آپ کا کام ہو گیا۔ کہا ماں نے کہا ہے کہ یہ قبر میں، اور ہم قیامت تک تمہیں اپنے قریب رکھ رہے ہیں۔ کہا مولا نے مجھے کیا دیا؟ کہا مولا نے کہا کہ تم کبھی بھی ہر روز 3 دفعہ زیارت کر سکتے ہو میری، حرم کی نہیں، میری زیارت کر سکتے ہو۔ کس مقام پر؟ پھر مولا نے کہا اچھا ہمارے لیے بھی کچھ پڑھ دو جو تم پڑھتے ہو۔ کہا مولا میں کیسے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے شخص، امام کی اطاعت واجب ہے، جو امام کہہ رہا ہے پڑھو۔ کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا میں نے نیزے مارے، میں نے تلواریں ماری، میں نے بازو، میں نے انگلیاں یہ کی، میں نے خنجر یہ چلائے، میں ایسے لے کر گیا، اور اس کے بعد پھر میں امام کی بہنوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ کہا جیسے ہی بہنوں کا سننا تھا نا، امام نے امامہ اٹھایا، زمین پر بیٹھ گئے، کہا ہائے میری بہن میرے بعد کیا کیا دیکھ دیا۔